سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وقیل مدنیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع ہے۔ فاتحہ اس دے مختلف علماء کرام نے نام نقل فرمایا۔ سورۃ فاتحہ دے سورۃ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ وافیہ، سورۃ شافیہ، سورۃ کافیہ، سورۃ دعا، سورۃ تعلیم، سورۃ نور، سورۃ رقیہ، سورۃ سوال، سورۃ مناجات، سورۃ تفویض، سورۃ صلاۃ، سورۃ سبع مثانی، سورۃ رقیہ، سورۃ نور۔ علماء کرام نے اس دے گنوایا اور اس دیاں 7 آیاتاں، سورۃ فاتحہ دیاں 7 آیاتاں اور 27 کلمے، 140 حرف ہیں اس سورۃ فاتحہ دے۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ قرآن پاک بعض آیات ناسخ ہیں، بعض آیات منسوخ ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ دے وچ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ اس دے 20 نام علماء کرام نے کیوں ذکر کیتے ہیں؟ پہلا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحہ دا معنی کھولنے والی، دوسرا معنی ہے شروع کرنے والی، یہ شروع ہونے والی۔ چونکہ قرآن پاک دا آغاز، قرآن پاک دی شروعات اس سورت تو ہوندی ہے، اس وجہ تو اس کا نام ہے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا نام ام القرآن، ام دا معنی ہوتا ہے اصل، یعنی ایک قرآن پاک دی اصل ہے۔ سارے قرآن دا خلاصہ اس سورت فاتحہ دے اندر موجود ہے۔ سارے مضامین اللہ دی وحدانیت، بندے دی عبودیت، اللہ دی بے نیازی، بندے دے نیاز مندی، بندے دا اللہ دے سامنے التجا کرنا، اے ساریاں چیزاں اس سورت فاتحہ دے وچ اللہ پاک نے رکھ چھوڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پورے قرآن دا نچوڑ سورت فاتحہ دے اندر ہے، اور سورت فاتحہ دا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نچوڑ بسم اللہ دی بعد وچ۔ بہت عظیم الشان ہے سورت ہے۔ ام القرآن، قرآن پاک دی اصل، یعنی قرآن پاک دا نچوڑ۔ جس طرح ایک بی ہوندا ہے، اس بی دے وچوں درخت بندا ہے۔ اصل تا بی ہوندا نا، اگر بی نہ ہوئے درخت نہیں بندا۔ اصل چیز بیج ہوندا ہے، اس دے وچ درخت دیاں شاخاں بھی ہوندیاں، پھل بھی ہوندا ہے، اور مختلف قسم دے پتے بھی ہوندے ہیں۔ تو قرآن پاک دی سورت فاتحہ دے اندر پورے قرآن دے مضامین اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ام الکتاب بھی ہے اس دا نام۔ ام الکتاب یعنی کتاب دی اصل۔ جتنے انبیاء کرام آئیں، انبیاء کرام رسول پہلے گزر چکے ہیں، انہاں دے اوتے نازل ہون والیاں ساریاں کتاباں، سارے صحیفے، انہاں دا نچوڑ بھی اس دے اندر موجود ہے۔ یہ بہت بڑی وسیع صورت ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرمائندے ہیں کہ اگر میں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھاں، ایک روایت کے مطابق 40 اٹھ اس نو نہ چاہ سکیں۔ سورت فاتحہ دی اگر میں تفسیر لکھاں تا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں حکمت دا شہراں علی اس کا دروازہ ہے، میں علم دا شہراں علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا کہ اگر میں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھاں 40 اٹھ نہ چاہ سکیں، دوئی روایت دے وچ ہے کہ 80 اٹھ اس نو نہ چاہ سکیں۔ بہت عظیم الشان صورت ہے۔ اس دا نام صورت وافیہ بھی ہے۔ وافیہ دا معنی ہے پوری ہومن والی۔
چونکہ قرآن پاک دے اے عظیم و شان صورت ہے کہ اے پوری پڑھی ویندی ہے نماز دے وچ۔ باقی کوئی بھی صورت ہے نا قرآن پاک دی، اگر اس نو ادھا پڑھ لو یا اس دے وچ کمی بیشی کر لو تو جائز ہے، نماز ہو ویندی ہے۔ لیکن سورت فاتحہ نو اگر کمی بیشی نال پڑھیا جاوے، بعض آیات پڑھیاں جاویں بعض نہ پڑھیاں جاویں، نماز نامکمل ہے۔ اس وجہ تو اس کا نام ہے کافیہ۔ پنجواں نام اس کا ہے جی کافیہ۔ کافیہ دا معنی ہے پوری ہومن والی، کافیہ دا معنی ہے کافی ہومن والی، یعنی کہ اے صورت باقی صورتاں دا بدلہ ہو سکتی ہے، یعنی اس صورت نو دوسریاں صورتاں دے بدلے دے وچ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کسی ہور صورت نو اس صورت دی جگہ تے نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ تو اس کا نام کافی ہے۔ اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز دا معنی خزانہ، اس دے اندر اللہ پاک نے بے شمار قیمتی خزانے رکھے ہیں۔ اور اس دا 8واں نام سورت شفا بھی ہے، شافیہ سورت شفا۔ اس دے وچ اللہ پاک نے ہر بیماری دا شفا رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورت فاتحہ نو 7 دفعہ پڑھن دے نال اس دا پانی اگر مریض نو پلایا جاوے تو مریض صحت یاب ہو جائے۔ موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا اس سورت فاتحہ دے اندر موجود ہے۔ اس دا نام سورت دعا بھی ہے۔ سورت دعا تائیں کیونکہ بندہ آدھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سانو سدھے راہ سے چلا مولا، اللہ پاک دے کے دعا کر رہے ہیں، اس وجہ تو اس کا نام سورت دعا بھی ہے۔ اور اس کا نام سورت سوال بھی ہے، یعنی اللہ دے کے سوال کر رہے ہیں نا۔ اور اس کا نام علماء کرام نے سورت مناجات بھی رکھے ہے، سورت تسبیح بھی رکھے ہے، اور بھی مختلف قسم کے نام علماء کرام نے بیان فرمایا۔ کوئی بھی صورت ہے اس کا شان نزول ہوتا ہے دو چیزاں، ہوں قرآن پاک کی تفسیر شروع ہے، اس چیز نو ذہن نشین کر لو، دو چیزاں، ایک کے شان نزول، ایک کے شان ورود۔ شان نزول قرآن پاک واسطے ہوتا ہے، یعنی قرآن دی آیت نازل کیوں ہوئی ہے، اس دے پچھو واقعہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس صورت نازل ہوئی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے صورت نازل فرمائی ہے۔ اس موادن شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود۔ شان ورود ہوتا ہے حدیث واسطے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث جو بیان فرمائی ہے اس کے پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کیوں فرمائی ہے۔ حدیث واسطے ہوتا ہے شان ورود اور قرآن واسطے ہوتا ہے شان نزول۔ ہن اس سورت فاتحہ دا شان نزول بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سب تو پہلے جڑی سورت نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے وہ یہ سورت فاتحہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق سب تو پہلے سورت اقرا نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ واقعہ ان ہویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آکھن لگے خدیجہ کافی دن ہو گئے میں غیبی آواز سننا، حالی وحی نازل نہیں ہوئی، وحی دی ابتدا ہو رہی ہے۔ خدیجہ میں کافی دن ہو گئے میں غیبی آواز سننا، کوئی مینوں پکار کے آکھ رہے ہوندا ہے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ حضرت خدیجہ دا بھائی آئے ورقہ بن نوفل، بہت بڑا عالم آئی یہودیاں دا، اس کے کول حضرت خدیجہ لے کے گئیاں۔ ورقہ بن نوفل آکھن لگا جدو واقعہ سنیا، ورقہ بن نوفل آکھن لگا کہ جدو ہن آواز آوے تساں گھبراونا نہیں، کیونکہ ساڑیاں کتاباں آکھدیاں تساں آخری نبی ہو۔ اس نے تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، اس نے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی طرف بھی دیکھیا اور کتاباں دی طرف بھی دیکھیا۔ اس آکھیا ساڑیاں کتاباں دس رہی کہ تساں وقت دے نبی ہو، اس وجہ تو پریشان نہیں ہونا، گھبراونا نہیں، اے اللہ پاک دی طرفوں تواڈے اتے فضل اور کرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک دی آیاتاں لے کے آئے، اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
سب تو پہلے علماء کرام نے فرمایا سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت مکی بھی ہے تے مدنی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سورت پورے قرآن دے وچ ایسی نہیں جڑی مکی بھی ہوئے بیک وقت تے مدنی بھی ہوئے۔ اس سورت نو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اے سورت مکی بھی ہے تے مدنی بھی ہے، یعنی ایک دفعہ اے مکہ دے وچ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مدینہ دے وچ نازل ہوئی ہے، دو بیری سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ کیوں دو دفعہ نازل ہوئی ہے؟ اس دے وچ علماء کرام نے دو اقوال پیش کیتے ہیں۔ پہلا قول کہ اس دی شان اور عظمت لوگوں تے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بڑی شان والی صورت ہے، بڑی عظمت والی صورت ہے۔ دوسرا انہاں لوگوں دے اعتراض نو اللہ پاک نے تروڑیا ہے جڑے لوگ آکھدن جی اگر نبی پاک علیہ السلام نو علم غیب ہائی، اگر نبی پاک علیہ السلام نو علم غیب ہائی تو مڑ قرآن کیوں نازل ہویا؟ وہ سوال کریں دے نا، اعتراض کریں دے بھئی اگر سنیہ دے عقیدے دے مطابق اگر نبی پاک نو پہلے ہی ہر چیز دا علم آئی، قرآن بھی پہلے نبی دے علم دے وچ آئی، تو مڑ دوبارہ قرآن نازل ہون دا مقصد ہی کوئی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل دے آمن دا معاذلہ ڈرامہ بنوئی سی، وہ اس طرح دے سوال اوٹ پٹام کریں دے۔ انہاں دے جواب واسطے اللہ پاک نے دو دفعہ نازل فرمائی ہے۔ ساڈا سوال انہاں دے کول ہے کہ اگر تواڈے سوال دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نو پہلے علم ہائی تے بعد دے وچ قرآن نازل ہونا اے نبی دے علم دے منافی ہے، تو مڑ سورت فاتحہ جدوں ایک واری نازل ہو گئی آئی، ایک باری نبی پاک تے نازل ہو گئی آئی، نبی دے علم دے وچ آ گئی آئی، پھر دوبارہ اللہ نے سورت فاتحہ نو کیوں نازل فرمایا ہے؟ معلوم ہویا کہ قرآن نبی دے علم واسطے نہیں، اللہ نے نبی نو پہلے ہی عالم ارواح سب کچھ سکھا چھوڑے ہیں۔ اے قرآن دوبارہ نازل ہویا ہے صرف امت نو سکھاون واسطے، تواڈے اور میرے واسطے نازل ہویا ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پہلے ہی علم غیب عطا کر چھوڑے ہی عالم ارواح دے اندر۔ تو مکی بھی ہے تو مدنی بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھے ہے، ہاں اور دوسری روایت بعض علماء کرام نے لکھے ہے کہ نماز تا ہو گیا یہ فرض مکے دے وچ، شب معراج نو جدو نبی پاک علیہ السلام معراج تے گئے 50 نماز ملی، مڑ گھٹ کرا کے 5 ہوئیاں، تو مکے دے وچ نماز فرض ہوئی ہے۔ سورت فاتحہ مدینہ دے وچ نازل ہوئی ہے۔ اتنا عرصہ مسلمان صحابہ کرام مومنین اے نماز دے وچ کیڑی چیز پڑھتے رہے، تو معلوم ہویا کہ راجے قول ہے کہ ایک دفعہ مکے دے وچ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مدینہ دے وچ نازل ہوئی ہے۔ تو میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کرام، محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، اس دے اندر اللہ پاک نے بڑے خزانے رکھے، بڑیاں شفاواں رکھیاں۔ ایک صحابی جا رہے ہیں جنگل دے وچ اور نال دوسرے صحابی بھی ہیں، دور خیمے لگے ہوئے یہودیاں دے عیسائیاں دے، انہاں دے وچوں ایک لونڈی غلام دوڑ دی ہوئی صحابہ کرام دے کول آئی ہے، آ کے آکھن لگی جی ساڈے آقا نو مرگی دا دور ہے، لہٰذا تساں بڑے شکل و صورت تو نیک معلوم ہوندے ہو، چونکہ وہ صحابہ کرام آن تے شکلاں تو گجڑی ویندیاں، وہ آکھن لگی تساں شکل تو بڑے نیک معلوم ہوندے ہو، آؤ ساڈے بادشاہ نو ساڈے آقا نو سردار نو مرگی دا دور ہے، تساں کوئی اس دا علاج کرو۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی نو گلیا، وہ صحابی چلے گئے، بن کے سورت فاتحہ نو 7 دفعہ پڑھے ہے، سبحان اللہ، 7 دفعہ پڑھ کے صحابی نے اس دے اوتے پھونک ماری، مرگی دا مریض ٹھیک ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام جدوں اس واقعے نو ویکھیا اور چل کے نبی پاک علیہ السلام دے کول گئے، انہاں نے مڑ 40 بکریاں بھی انعام دے وچ دتیاں، صحابہ کرام 40 بکریاں انعام دے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول گئے، سارا واقعہ سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تانوں کیویں پتہ سورت فاتحہ دے اندر شفا ہے؟ تانوں کس دسیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی آکھن لگا یا رسول اللہ تساں خود تا فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ موت تو علاوہ ہر بیماری واسطے شفا ہے،
لہٰذا میں 7 دفعہ پڑھ کے پھونک ماریے مریض ٹھیک ہو گیا، انعام دے وچ انہاں 40 بکریاں عنایت کیتیاں، ہدیہ کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں تمہیں سکھایا ہے نا سورۃ فاتحہ، لہٰذا انہاں بکریاں دے وچوں میرا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ او لوگ جڑے آدھن دم درود تویز دا اجرت نہیں لبنی چاہیے، پیسے نہیں لبنے چاہیے، تویز اثر نہیں کریندا، دم درود اثر نہیں کریندا، انہاں دے واسطے روایت خاص طور اگر پیسے لبنا دم درود دے تویز دے نجائز ہوندے تو نبی پاک علیہ السلام روک دے ویا صحابہ کرام نو کہ بکریاں جا کے واپس کر دیو، تساں اجرت دے طور تے کیوں لائیاں؟ اتھے نبی پاک علیہ السلام آکھ رہے ہیں کہ میرا بھی حصہ ہے، تو معلوم ہویا کہ اے عمل جائز ہے، اجرت لمنی چاہیے۔ اے تویز تے دم درود تے اجرت لمنے لوئے جدوں اے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت نازل ہون تو پہلے میں تواڈی امت تے جہنم دے عذاب دا خوف کریندا ہوں، جدوں یہ سورت نازل ہوئی ہے مینوں اطمینان ہو گئی ہے کہ ہن تواڈی امت جہنم دے وچ نہیں سڑ سکدی، کیونکہ یہ سورت اس دے وچ 7 آیاتاں جہنم دے بھی 7 دروازے، جڑا بندہ اس سورت فاتحہ نو لگاتار پڑھدا رہے تا کل قیامت والے دن جہنم تو اس نو رہائی ملوے سی۔ ہر آیت ہر دروازے تے سفارش کرے سی، جس طرح بسم اللہ سفارش کرنی ہے 19 دروگیاں تے، اسی طریقے نال اس سورت فاتحہ نے 7 دروازے تے جہنم دے 7 دروازے، ہر آیت آ کے سفارش کرے سی بندے دی، آخر اللہ پاک آکسی کہ اس نو جنت داخلہ دے دے۔ تو اس دے وچ بڑی شفا ہے اور بڑے کمال ہیں، باقی اس دی تفسیر انشاءاللہ کل